آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قاری طیب صاحب دارالعلوم کے بانی و مؤسس حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور ان کے والد کا اسم گرامی تھا حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب، جو دکن اسٹیٹ کے صدر مفتی تھے اور دارالعلوم کے بھی مکتب تھے۔ تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ میرے والد مولانا محمد احمد صاحب اخیر دنوں میں جب گویا ان کی زندگی کا چراغ بجھنے کا قریبی وقت آ گیا تو انہوں نے مجھے بلایا۔ ان کا وفات تو بھی حیدرآباد اور دلی کے راستے میں، لیکن آخر زمانے میں انہوں نے بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے تم کو پڑھایا لکھایا، اللہ تعالیٰ تم کو عزت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو شہرت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو برکت بھی دیں گے، یہ سب تمہارے لیے ہے، اور قرآن پاک کو میں نے حفظ کرایا ہے، یہ میرے لیے۔ تو حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نے قاری طیب صاحب سے کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں روزانہ 2 پارے قرآن پاک پڑھ کر اپنے والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ کبھی اس میں ناوا نہیں ہوتا، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ صحت میں، نہ بیماری میں۔ پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دن ہے جو اسبا نے نصیحت کی تھی، اور آج کا دن میرا معمول ہے کہ میں روزانہ 2 پارے قرآن مجید اپنے گھر پر رہتے ہوئے نماز اوابین میں، اور اگر سفر میں رہا تو اس سے کچھ کم مقدار قرآن پڑھ کر اپنے والد مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس وقت سنی جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو گھروں کے بعد ہے یہ بھی صبح ہو گئے، اور وہ مغرب بعد طویل نماز پڑھتے تھے، ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس قرآن کو ہمیشہ ان کے لیے ذریعہ مغفرت بنانے کی کوشش کرے۔ تو ان بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی صلاح پر آپ چلیے، اور ان کے والدین کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، یہ لوگ آپ کے اجر و ثواب کے بینک تھے جس میں آپ نے فکس ڈپازٹ کرا دیا ہے، اپنا اجر و ثواب اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ میرے خاندان میں اپنی بات میں عرض کرتا ہوں، علماء تو بہت ہیں، ہمارے خاندان کے جو مرید اعلیٰ تھے وہ بہت پہلے شیر شاہ سوری کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ صلاح کریں گے، لیکن میرے دادا حضرت مولانا عبدالحق صاحب دادا شاہ وحید رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی دور کے شاگرد ہوئے، اور دارالعلوم دیوبند میں ہر مضمون میں ہو اس زمانے میں فل مارک 50 ہوتا تھا، 50 نمبر لائے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے گنگوہ میں جا کر سہایت سیکھا تھا۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ دیوبند سے فارغ ہو کر حضرت گنگوہی کے یہاں جائے، اور پھر ایک 2 ماہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں گئے، اور میرے والد وہ بھی بڑے عالم تھے، اگرچہ مشہور اتنے نہیں تھے، بیماری کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکے، لیکن وہ بھی بڑے عالم تھے، بہت قابل تھے۔ اور حضرت مولانا اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے چچا تھے، بورڈ کے 3رے صدر،
آپ لوگ کے نامی سے ہو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ علماء تو ہمارے گھر میں بہت رہے, حفاظ بھی. میرے والد صاحب کی پشت میں بھی کوئی حافظ نہیں, میرے دادا کی پشت میں بھی کوئی حافظ قرآن نہیں. مجھے بڑی خواہش تھی کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو حافظ ہونا ہے. تو میرے دوسرے لڑکے جو اس وقت ابو ظہبی کے سب سے بڑے اسلامک بینک میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, میں نے ان کا حافظ کرانے کا ارادہ کیا. اور ان کو سائنس کی بیماری بھی ہے, اس کی وجہ سے بار بار بیمار کرتے تھے, دیر ہوتی تھی. کئی بار میری ہمت ٹوٹ جاتی. میں گھر میں کہتا تھا کہ کیونکہ وہ ہفتے میں 10 روز تو بیمار رہتے تھے, کئی بار کہتا تھا کہ میرا خیال رہا ہے کہ یہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں. لیکن میری والدہ مرحومہ اور میری اہلیہ جو دونوں پیچھے رہ جاتی تھی کہ نہیں, آپ کتنی بھی مدت لگے, زیادہ وقت لگے گا تو قرآن ہی میں تو لگے گا, اس لیے ان کو حفظ کرایا تھا. بلکہ رونے لگتی تھی. تو میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا, ان لوگوں کا اتنا اصرار ہے اور میں حفظ قرآن سے تو بہرحال کا حفظ مکمل ہوا. مجھے تو بہت مسرت ہوئی, ظاہر ہے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے, میری والدہ کو بہت خوشی ہوئی. ان کا بھی بڑا رول تھا اس کو حفظ کرانے میں. قاضی صاحب اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے, لیکن ان کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا, خالد مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اپنے خاندان میں علماء کو بہت سے ماشاء اللہ یہ سفر پہلے حاصل. اور اس باوجود ہے کہ اس وقت وہ سخت مریض تھے, انہوں نے خواہش کی کہ میں حیدرآباد آؤں گا. اسی حال میں وہ حیدرآباد تشریف لائے اور ان کی تہنیت میں ظفر کے ایک نظم بھی. اب اتنی زیادہ ان کو خوشی تھی. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل علم کی نظر میں حفظ قرآن کی دولت کتنی بڑی دولت, کیونکہ اتنی صراحت کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ ہوگا وہ اپنے خاندان کے 10 بچوں کی مغفرت کرائے گا, اس کی شفاعت قبول ہوگی. کسی اور کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. آپ تصور کیجیے, حضور نے فرمایا ایسے 10 آدمی ہوتی جو دوزخ کے مستحق ہوں. آپ تصور کیجیے کہ حشر کا میدان ہے اور دوزخ میں جانے والوں کی لائن لگا دی گئی, اور اس وقت ایک بچہ آتا ہے, وہ اپنے باپ کو کھینچتا ہے, وہ اپنی ماں کو کھینچتا ہے, وہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی کو کھینچتا ہے, وہ اپنے استاد کو کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے لیے اپنے جنت کا پردہ کھا سکتے ہیں, آپ میرے ساتھ چلیے اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی جگہ دی جائے. تو سوچیے اس سے زیادہ خوشی کا, خوش قسمتی کا اور سعادت بختی کا دن کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں حفظ قرآن مجید کا اہتمام موجود. حالانکہ مکمل عالم بنانے کی روایت اب کم ہو رہی ہے, لیکن اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا جذبہ. بچوں دیکھو ایسے بات مت کرتے ہیں, مولوی صاحب آپ سب کتنے بڑے ہیں, آپ کی بات کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر. تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں رکھا ہے. اور حیدرآباد میں دیکھتے ہیں بہت سے تجار صنعتکار ہیں, خالص بظاہر ہماری اصطلاح کے اعتبار سے مجھے بھی لائیں گے, لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو ہم اپنے حافظ اور بناتے ہیں. ماشاء اللہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, حضرت مولانا قاری ابو حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درکار تھا, اور اتفاق سے ہارٹ کی بیماری ایک ایکسیڈنٹ ان کا انتقال ہوا. وہ نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ میں نے ان کو 60 کے آس پاس عمر میں دیکھا ہے,
وہ ہر سال رمضان مبارک میں پابندی سے تراویح سناتے تھے اور پورا قرآن پاک سناتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی کسی قوم کے پاس کی کوئی مثال نہیں کہ جو مولانا عبدالکریم فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ RSS کے مرکز پر ایک دفعہ رجوع کیا گیا ان کو مختلف مذاہب کے نمائندہ. تو ایک خاتون تھی جنہوں نے گیتا کے کچھ اشلوک زبانی یاد کر کچھ پاٹ زبانی یاد کر. اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ ان کے اعزاز میں مجلس منعقد ہوئی، پروگرام ہوا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو مدعو کیا گیا. کہہ رہے کہ ہم نے اپنے بیان میں تعریف کی اور کہا کہ دیکھیے قرآن ایسی کتاب ہے کسی شہر میں کسی محلے میں آپ چلے جائیں اور زیادہ ہوئے کہ نہیں 10 12 15 سال کے آپ کو کتنے الفاظ بھی جائیں گے. ان کو بڑی حیرت ہوئی. یہ اس کتاب کا اعجاز کا پہلو، یہ اس کا ایک معجزہ ہے. جو بچہ قرآن کا ایک حرف نہیں سمجھتا ہے، جو اس کے اعراب کی گرامر سے واقف نہیں ہے، وہ پورا قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے. ہم کو اس روایت کو قائم رکھنا چاہیے. آپ بچے کو اسکول میں پڑھائیں، آپ کسی بھی تعلیم، کوئی بھی اچھی تعلیم اسلام کی نظر میں پسندیدہ. آپ ڈاکٹر بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، آپ اچھا وکیل بنائیں. کوشش کریں کہ قرآن مجید کی ورزش کریں، اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے ابھی یہ بچے ہیں، یہ لوگ اصلی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اب اس کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ ایک اچھا رجحان. کم سے کم زندگی کے ہر مرحلے میں ان کو یہ لحاظ تو رہے گا کہ میرے سینے میں قرآن پاک ہے، میں اپنے کام میں اپنی خدمت میں اس کی لاج رکھنے کی کوشش کروں. تو میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آج ارادہ کر کے اٹھیے. جو حفظ کرنے کے لائق ہے اس میں کئی چھوٹے بچے موجود ہیں، اور جو خود اب حفظ نہیں کر سکتے وہ یہ سوچے کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں انشاءاللہ. اور جن کے بچے بھی اب اس عمر کے نہیں رہے وہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے بچوں میں انشاءاللہ کسی کو حافظ قرآن بنائیں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی کتاب انسان کے سینے میں محفوظ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے. کئی لوگوں کو دیکھا بہت کوشش کی نہیں کر پائے، اور بعض ایسے بچے جو دوسری تعلیم میں اتنے زیادہ محتاج نہیں تھے لیکن پھر تو انہوں نے بہت آسانی سے کر لی. تو سب لوگ اس کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کے عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کے رزق کو برکت عطا فرمائے. آمین. ان کو اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا سے آخرت تک یہ ان کے لیے ذخیرہ بنے. اللہ کے یہاں کامیابی کا زینہ بنے. اور انشاءاللہ یہ قوم کے لیے بھی بہتر افراد. دونوں بچوں سے کہنا یہ ہے کچھ بھی ہو ہر قیمت پر رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے اور پورا قرآن مجید سنانے کی کا اہتمام کریں. مسجد میں نہیں ہو تو اپنے چند دوستوں کو ملا کر پڑھا دیجیے، گھر میں پڑھا دیجیے. والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کی جماعت بنا دیجیے. کیونکہ یہ تراویح جو ہے یہ محافظت قرآن. میں نے دیکھا جو لوگ تراویح ایک سال اگر 2-3 سال نہیں سنایا تب تو عام متن بھول جاتے، لیکن اگر 1 سال بھی قرآن مجید نہیں سنایا تو دوسرے سال ان کے قرآن میں فرق ہو جاتا ہے. بالکل. اس لیے اہتمام کیجیے ہر سال تراویح میں، تہجد میں پورا قرآن مجید سنائیں. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا امتیاز صاحب کو اور مولانا